بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ چوتھے دن کربلا کا سورج اسی طرح جلا دینے والی تپش کے ساتھ طلوع ہوا جیسے 3 دن پہلے سے ہو رہا تھا۔ کربلا کی زمین اب خاک و خون سے بھر چکی تھی، لیکن خیموں کے اندر ایک ایسی صبر کی فضا تھی جو زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی طاقت سے ماورا تھی۔ امام حسین علیہ السلام، جن کے چہرے پر وحی کے نور کی جھلک تھی، ہر لمحہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اہل بیت کے چہرے بھوک اور پیاس سے زرد ہو چکے تھے، لیکن ان کے دل حوصلے سے لبریز تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ چوتھے دن تک قافلہ حسین کو پانی کی بوند بھی نصیب نہ ہوئی۔ دریائے فرات تو قریب تھا، لیکن یزید کی فوج نے وہاں جانے کے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ان کی چیخیں سن کر آسمان بھی کانپ جاتا، لیکن ظالم کے کان بہرے ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا علی اصغر علیہ السلام، جو ابھی ماں کی آغوش میں دودھ پیتا تھا، شدت پیاس سے تڑپتا رہا۔ اسی دن حضرت عباس علیہ السلام، جنہیں لشکر حسینی کا علم بردار بھی کہا جاتا ہے، اپنے مولا کے حکم سے پانی لانے کے لیے فرات کی طرف بڑھے۔ وہ ایک شیر کی طرح دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھر کر واپس لوٹنے لگے، لیکن دشمنوں نے ان کے بازو قلم کر دیے۔ خون میں لت پت وہ مشکیزہ دانتوں سے تھامے خیموں کی طرف بڑھتے رہے، لیکن دشمن نے مشکیزہ بھی چھید دیا۔ جب وہ زمین پر گرے تو زبان پر یہی تھا، یا حسین، میں پانی نہ لا سکا۔ یہ چوتھے دن کا سب سے دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں میں ایک سکون ٹوٹ گیا۔ بی بی سکینہ علیہ السلام، جو حضرت حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اپنے چچا عباس علیہ السلام کے سائے میں سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی تھیں۔ جب انہوں نے چچا کا علم گرتے دیکھا تو تڑپ کر بولی، بابا، چچا کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سینے سے لگا کر فرمایا، سکینہ، تمہارا چچا اب نہیں آئے گا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا ہے۔ چوتھے دن کے آخر تک امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے اپنے وفادار ساتھیوں کو رخصت کرتے رہے۔ ہر شہید کی لاش کو خود اٹھاتے، خیموں میں لاتے اور صبر کا پہاڑ بنے اہل بیت کو تسلی دیتے۔ لیکن جب حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور دوسرے اصحاب ایک ایک کر کے قربان ہو چکے، تب بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی شکایت نہ کی اور نہ ہار مانی۔ چوتھے دن کی رات خیموں میں نور ایمان سے روشن تھی۔ امام حسین علیہ السلام رات بھر نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ بیویوں کی سسکیاں، بچوں کا رونا اور شہادتوں کا غم، سب ایک روحانی کیفیت میں ڈھل گیا۔ زینب علیہ السلام، ام کلثوم علیہ السلام، رباب علیہ السلام اور دیگر خواتین خیموں میں بچوں کو سلا رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یہ چوتھا دن قربانی، صبر، پیاس، وفا اور روحانیت کی ایسی مثال بن گیا جو تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ کربلا کی یہ داستان رہتی دنیا تک مظلوم کی فتح اور ظالم کی رسوائی کا اعلان کرتی رہے گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔